بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے اندر دو اصطلاحات ایسی اور موجود ہیں جن کے اندر فرق کرنا بہت ضروری ہے، ایک صدقہ اور دوسرا ہدیہ۔ صدقے اور ہدیے کے اندر دونوں کی تعریف اور مفہوم سمجھا جائے تو بلا عوض بغیر کچھ لیے کسی کو مالک بنانا، گفٹ کر دینا، یعنی عام مفہوم کے اندر فری میں کوئی چیز کسی کو دے دینا، یہ صدقہ ہے، یہی ہدیہ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اور دونوں میں مقصد بھی ایک ہی، اللہ کی رضا۔ حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ یہ بلائیں دور کر دیتا ہے، اور ہدیے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیات دیا بھی کرتے تھے، ہدیات قبول بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں شریعت میں ثابت ہیں اور دونوں ہی شریعت کے اندر ممدوح ہیں، قابل تعریف ہیں، اور دونوں کی تعریف بھی تقریباً سملر ہے، مقصد بھی ایک ہی، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق ہے نیت کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ہوٹل ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کا بل آپ پے کریں گے دوستوں کے۔ اتنے میں ایک فقیر آ جاتا ہے، غریب آ جاتا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور کھانا آرڈر کریں اور آپ کا بل بھی میں پے کروں گا۔ تو یہ جو آپ بل کی ادائیگی دے رہے ہیں اپنے دوستوں کے کھانے کی، یہ ہدیہ ہے، اور یہ جو آپ بل کی ادائیگی دے رہے ہیں اس فقیر غریب کی، یہ صدقہ ہے۔ فرق ہے جی نیت کا۔ دوستوں میں جو آپ کھلا رہے ہیں وہ ہدیے کی نیت ہے، اور جو آپ غریب کو کھلا رہے ہیں وہ صدقے کی نیت ہے۔ ان دونوں کے اندر فرق کرنے والی دیوار وہ صرف اور صرف نیت ہے۔ اب یہ صدقہ اور ہدیہ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اس کا اپر لیول، نیکسٹ لیول۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز کمال نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہارے دل کو عزیز ہے، دل کے اندر اس چیز سے رغبت موجود ہے اور دل نہیں چاہ رہا دینے کا، اب خرچ کرو۔ یہ نیکسٹ لیول ہے، یہ اپر لیول ہے صدقے کا، ہدیے کا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر دو کیٹیگریز ہیں، دو تقسیم کیا گیا ہے جنتیوں کو دو درجوں میں۔ ایک کو بعض مقام پہ اصحاب یمین کہتے ہیں، ابرار کہتے ہیں، اور ایک جماعت کو مقربین کہتے ہیں۔ یہ جو مقربین ہیں یہ نیکسٹ لیول کے ہیں، اور انہی کی صفات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الدہر میں فرماتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اپر لیول والے جو مقربین ہیں، ان کا صفت یہ ہے دنیا کے اندر کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اپنے ساتھ اس کھانے کی محبت کے باوجود، علی حبہ، محبت ہے ان کو، رغبت ہے اس چیز سے، لیکن تب بھی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ اپر لیول کی نیکی ہے، نیکسٹ لیول کی نیکی ہے۔ یہ جو نیکسٹ لیول کا ہدیہ اور صدقہ ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر سخاوت۔ یہ سخاوت ہے۔ ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر پہ کھانا پکا، وہ کھانا بچ گیا، کھانا فریج کے اندر رکھا ہے، اور وہ رکھا ہوا آپ کے پاس صرف دو آپشن، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ یا تو اس کو ضائع کر دیں، پھینک دیں، یا آپ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ملازم کو دے دیں۔ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب نہیں جو اس صدقے میں ملے گا، اس ہدیہ میں ملے گا جس سے آپ کو محبت ہے، ابھی رغبت ہے۔ ایک کپڑا آپ کا پرانا ہو گیا، آپ کو دل نہیں چاہ رہا وہ پہننے کا، اب وہ آپ کے جسم کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں سمجھتے، آپ اس کو نے کسی اور کو صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کمتر ہے لیکن کسی اور کے لیے وہ اعلیٰ ہو۔ جس کو آپ نے صدقہ کیا اس کے پاس یہ بھی نہ ہو پہننے کو، اس کے پاس لباس پھٹا ہوا ہو، اور آپ نے پورا سلا سلایا اس کو لباس دیا، آپ کو ثواب اور اجر ملے گا، لیکن اس درجے کا نہیں۔ یہ جو نیکسٹ لیول کا درجہ ہے یہ سخاوت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور اصطلاح ہے، وہ ہے اسراف۔ اس اصطلاح میں، اسراف کے اندر اسلام میں کچھ غلط کانسیپٹس آ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو، اسراف نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ان کو ناپسند کرتی ہے جو فضول خرچ ہے، اللہ کی ذات ناپسند کر رہی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کو ناپسند کریں تو آپ اس کا کبھی میسج کا جواب دیتے ہیں، آپ اس کے کبھی کال کا رپلائی کرتے ہیں، آپ اس کی طرف کبھی توجہ کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے۔ آپ کو ناپسند ہے وہ شخص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ناپسند کرے تو پھر سوچیں کیا درجہ ہوگا اس کا۔ تو حرام ہے اسراف، فضول خرچی، اور ایک طرف سخاوت ہے، وہ بڑا مرتبہ، بڑا درجہ ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اطعام الطعام حدیث کے اندر آتا ہے، کھانا کھلانا، اس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اور ایک طرف یہ معاملہ ہے اسراف کا۔ دونوں کو اگر آپ دیکھا جائے، دونوں کی ڈیفینیشن، تعریف، مفہوم سمجھا جائے تو تقریباً سیم ہوگا، بالکل ملتا جلتا ہے۔ زائد مال خرچ کرنا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زائد مال آپ خرچ کر رہے ہیں، سخاوت میں بھی یہی ہے، اسراف میں بھی یہی ہے۔
لیکن فرق کرنا ضروری ہے. ایک حلال بلکہ ایک ممدوح، حلال نہیں اس کی تعریف ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اتنا قابل تعریف عمل ہے سخاوت کا، اور ایک طرف بالکل حرام، اللہ کی ناراضگی موڑ لینا ہے. دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. فرق ہے موقع، کس موقع پہ آپ زائد مال اپنا خرچ کر رہے ہیں، اضافی مال خرچ کر رہے ہیں، یہ بتائے گا کہ یہ سخاوت ہے یا اسراف ہے. عجیب کانسیپٹ اسلام کے اندر اسراف کے حوالے سے آ گئے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 3 کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، 3 کپڑے سے زائد اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ اسراف ہے. آپ کے پاس اتنا کھانا، ایک رہائشی مکان کی ضرورت، ایک رہائشی مکان آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے زائد خرید لیا اسراف ہے. ایک گاڑی کی ضرورت ہے، اس طرح ایک موٹر سائیکل، ہر چیز ایک 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 جو ضرورت ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اسراف ہے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور دیگر صالحین سے ثابت ہے جی بہت سارے مکانات تھے جب ان کا انتقال ہوا، میراث میں مکانات تھے ان کے، اتنا سارا مال تھا ان کے پاس موجود جب انتقال ہوا ہے. تو یہ سب کچھ اسراف میں داخل نہیں ہوگا. اسراف میں داخل وہ ہوگا جو آپ نے بے محل بے موقع مال کو ضائع کیا ہے. کسی کا ایک مکان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، 10 مکان اور ہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، انتقال ہو جائے گا، میراث میں تقسیم ہو جائے گا. ویسے ہی پڑے اس کی پراپرٹی، کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، 10 گاڑیاں اس نے شوق میں اور رکھی ہوئی، کوئی اسراف نہیں ہے اس میں. ہاں اگر وہ مال کو ضائع کرے اپنے، یہ اسراف ہے. ایک شخص ہے وہ کھانا بنواتا ہے، کھانا بنوانے کے بعد وہ جتنا کھایا اور زائد بنوا لیا، وہ ضائع ہو رہا ہے، پھک رہا ہے، یہ اسراف ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند. باقی وہ کھانا جو بچ گئے وہ آپ کسی کو صدقہ کر دیں، یہ صحیح ہے، زائد بنوا لیا آپ نے، کوئی حرج نہیں ہے. تو اسراف کے اندر اور سخاوت کے اندر فرق کرنا ضروری ہے. کہاں فرق ہوگا جی؟ موقع کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ شخص کا نکاح ہے اور وہ چھوارے منگواتا ہے، کسی شخص کو پیسے دیتا ہے جاؤ چھوارے لاؤ اور پورے محلے میں تقسیم کرو، پورے محلے میں تقسیم کرو چھوارے. یہ سخاوت کی علامت ہے، اس کو ہم سخاوت کہیں گے. اسی شخص کا نکاح ہے اور یہ پٹاخے منگواتا ہے ان پیسوں سے اور بولتا ہے پورے محلے میں پٹاخے جو ہے وہ جلاؤ اور لوگوں سے تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی لوگوں کو، اور تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے. یہ اسراف ہے. مال کا ضائع کرنا اسراف ہے، اور مال کا صحیح محل پہ صحیح موقع پہ خرچ کرنا یہ سخاوت ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.